www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر اتارا جانا اور جنت سے نکالا جانا پہلے ذکر ہوا ہے. روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جنت میں سر پر جو تاج ہے حضرت آدم کے وہ اتار لیا جائے. چنانچہ وہ تاج اتار لیا گیا اور جنت کا جو لباس دیا گیا تھا وہ بھی لے لیا گیا. برہنہ ہو گئے تو اپنی سطروں کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے استعمال کیے. پہلے بھی کہا تھا کہ اتر جاؤ زمین پر، یہاں سے نکل جاؤ. دوسری مرتبہ بھی کہا ہے، 2 مرتبہ کہا ہے. پہلی مرتبہ عتاب ہے اور بطور سزا کے ہے، اور دوسری مرتبہ پھر چندے ٹھہر کر جو اترنے کا دوبارہ حکم دیا. یہ حکمتوں پر مبنی ہے کہ اب تمہارا ایک عرصے تک دنیا میں ٹھہرنا طے ہے. ایک عرصے تک تم دنیا میں رہو گے جب تک تمہاری اجل اور تمہارا وقت ہے تب تک. اس کے بعد لوٹ کر پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے. دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کا لقب ملا، اور آخرت میں اور جنت میں ابو محمد کا لقب ملا. کیونکہ عرش پر جب دیکھا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو پوچھا تھا کہ یہ محمد کون ہے. بتلایا تھا کہ آپ کی ذریت میں سب سے اخیر میں آنے والے نبی ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر جب اتارا گیا زمینی کام جتنے تھے وہ بتائے گئے، تلقین کیے گئے. تو
ایسے وقت میں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں اپنے گناہ کی معافی بھی مانگی. فتلقى آدم من ربه کلمات، سیکھ لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات توبہ، اور اس کے ذریعے سے توبہ کی. توبہ کے معنی رجوع کے آتے ہیں. گویا اپنی جو معصیت ہوئی تھی اس سے رجوع کیا اللہ کی طرف. توبہ کے بڑے فضائل اور مناقب آئے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون، اور خطا کاروں میں اچھا وہ ہے جو اللہ کے دربار میں اپنی خطا سے رجوع کرے، توبہ کرے، معافی مانگے اپنے گناہ، اور سچے دل سے اگر توبہ کی جائے تو حدیث پاک میں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا اللہ کے دربار میں ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ 3 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1، جو گناہ ہو گیا ہے اس کی ندامت اور اس کا صدمہ اور اس پر شرمسار ہونا اللہ کے دربار کہ مجھ سے کیا چوک ہوئی ہے. تو پہلا کام ہے کہ گناہ کا علم ہوا تو اس پر ندامت ہو، اس پر افسوس ہو، اس پر دکھ ہو، صدمہ ہو. دوسرے نمبر پر اس گناہ کو ترک کر دیا جائے، وہ گناہ کو چھوڑا جائے. اور تیسرے نمبر پر آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا جائے کہ آئندہ پھر کبھی اے اللہ مجھ سے یہ گناہ صادر نہیں ہوگا. پھر بھی اگر چوک ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجوع کرے، توبہ کرے، پھر اللہ معاف کرنے والے. توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے، اور فرمایا کہ آفتاب جب مغرب سے طلوع ہوگا، ابھی مشرق سے طلوع ہوتا ہے، تو مغرب سے طلوع ہو یہ علامت قیامت ہے، وہاں تک بندوں کی توبہ قبول ہے. تو توبہ کرنے میں دیر نہ کرے. جیسے آدمی بیمار ہوتا ہے تو علاج میں دیر نہیں کرتا، جیسے کسی عضو پر کاٹ لگ گئی تو فوراً اس پر دوائی لگاتا ہے، دیر نہیں لگاتا. اس طرح جب گناہ میں دیر نہیں کی تو توبہ میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی سے جلدی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. قرآن کریم میں سورہ اعراف میں حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات کیا بتائے گئے وہ نقل فرمائے. حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے الفاظ سکھائے گئے. ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
اے اللہ یہ معصیت کے ذریعے سے یہ چوک جو ہو گئی، یہ ظلم تھا اپنی جان پر، اپنے نفس پر، لہذا اگر آپ نے ہماری خطاؤں کو معاف نہیں کیا اور آپ نے اگر رحم کا معاملہ نہیں فرمایا تو ہم لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ توبہ کا قبول کرنا اللہ کے اختیار میں، بندے کا کام ہے توبہ کرنا، لیکن قبول کرنا نہ کرنا اللہ کے اختیار میں، اور گناہ اللہ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ بندے کا کوئی جرم کر لیا، بندے سے معافی مانگی، لیکن اللہ کا گناہ کیا ہے اور بندے سے معافی مانگے اور بزرگ سے کہے کہ آپ معاف کر دیجئے، تو ان کے اختیار میں نہیں ہے گناہ کا معاف کرنا، اللہ کے اختیار میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے دربار میں معافی مانگی اور فرمایا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ گناہ سے اپنے آپ پر ظلم ہوتا ہے، جیسے زیادہ کھا لینا یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، کیونکہ ہضم بھی ہم ہی کو کرنا ہے، اٹھا کے اس کو پھرنا ہے، ظاہری بات ہے کہ اس کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، یہ بھی ظلم ہے، ضرورت سے زیادہ کھایا۔ اس لیے میں تو بطور ذرافت کے کہا کرتا ہوں کہ زیادہ کھا لو تو پڑھ لو ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ قوت لا یموت کے درجے میں آدمی کھائے تو کھانا اس کو اٹھائے گا، اور اس سے زیادہ کھائے تو کھانے کو ہی اٹھائے گا۔ شیخ سادی یہی فرماتے ہیں، کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے درکار ہیں۔ چلو موجودہ دور میں تو پیٹ بھر کر کھانے کو علماء نانی کہتے ہیں کہ وہ پیٹ بھر کے کھاؤ، جی بھر کے مت کھاؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ کھاؤ بھی، آرام بھی خوب کرو، لیکن کام بھی خوب کرو۔ کھایا ہے تو پھر اس کا وصول بھی کرو، اللہ کی عبادت میں لگاؤ، اپنے آپ کو طاعات میں لگاؤ، خیر کے کاموں میں اپنی حاصل ہونے والی طاقت کا استعمال کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے دربار میں یہ کہا ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ نے فرمایا فغفر اللہ، ہم نے معاف کر دیا۔ تواب کی نسبت بندوں کی طرف بھی ہوتی ہے اور تواب کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے، لیکن تواب بندہ ہے تو کثرت سے رونے والا، رجوع کرنے والا، توبہ اللہ کے دربار میں کرنے والا۔ تائب کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو تائب نہیں کہہ سکتے ہیں، اگرچہ لغوی معنی کے اعتبار سے بول سکتے ہیں، لیکن جو چیزیں کتاب و سنت میں آئی ہیں اللہ کے اوصاف میں، اسی کے ساتھ اس کو یاد کیا جائے۔ تو تواب بندے کی طرف نسبت ہوگی تو تواب کا معنی ہوگا اللہ کے دربار میں کثرت سے رجوع کرنے والا، اپنے گناہوں پر رونے والا، معافی مانگنے والا۔ اور اللہ کی طرف نسبت ہوگی تواب کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ توبہ کا قبول کرنے والا۔ انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ کے قبول کرنے والے ہیں،
کتنا روئے حضرت آدم علیہ السلام. بہقی نے لکھا، روایت نقل کی ہے اور فرمایا ہے کہ پوری امت کے آنسو ایک طرف رکھ دو اور اس معصیت پر کہ دانے گندم کھایا تھا اس کی توبہ کی ہے اور اتنا روئے ہیں کہ پوری امت پر حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو بھاری پڑیں گے. حدیثوں میں حضرت آدم اور حوا کا مختلف تذکرہ جو ہے وہ آتا ہے. حدیث میں فرمایا کہ بنی اسرائیل نے ان کو من اور سلوا ملا تھا. من میٹھی چیز کو کہتے ہیں، سلوا وہ بٹیریں جو ملی تھی کھانے کے لیے فرائی والی، اس کے بارے میں کہا تھا کہ جمع کر کے مت رکھنا، اس کو اسٹاک مت کرنا، تازہ ملے کھا کے فارغ ہو جانا، ہم دوسرا دیں گے، تازہ دیں گے، تم کو باسی کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو یہ کرم فرمانا چاہتے ہیں. جب بھی بنی اسرائیل نے اس کو جمع کرنا شروع کیا، جب سے جمع کیا جب سے گوشت کا سڑنا شروع ہوا. گوشت سڑتا نہیں اگر بنی اسرائیل بٹیریں جمع نہ کرتے. وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے کہ اگر فریز میں آپ نہیں رکھیں گے گوشت کو تو وہ سڑ جائے گا، چند گھنٹوں کے اندر سڑنا شروع ہو جائے گا. اور حدیثوں میں، صحیح حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ فرمایا کہ اگر حضرت حوا خیانت نہ کرتی تو دنیا میں کوئی خاتون خیانت نہ کرتی. اب سوال ہوتا ہے کہ حضرت حوا کا اور دادی کی خیانت کیا تھی؟ علماء نے لکھا کہ دادی جان کی خیانت صرف اتنی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دانا کھانے کے لیے اور پھل کھانے کے لیے ترغیب دی، اور اس کو دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تم غیر مخلصانہ مشورہ دیا. دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانا کھایا تھا، اس کے بعد دنیا میں بھیجا گیا تو قضائے حاجت کا تقاضا شروع ہوا. پیٹ میں درد ہوا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پکارا حضرت جبریل علیہ السلام کے کہ او جبریل آؤ، بہت پیٹ میں درد ہے، تکلیف میں ہوں، کیا ہے؟ بتایا کہ اس طرح سے حاجت براری کی جائے گی اور قضائے حاجت اس طرح سے کرتے ہیں، طریقہ بتا دیا. مختلف انبیاء کرام کو مختلف کام بتائے گئے ہیں اور انہوں نے کام بھی کیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام ٹوکریاں اور زنبیلیں بناتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام زرہیں بناتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے. سب مختلف انبیاء نے مختلف کام کیے ہیں. تو قضائے حاجت کا تقاضا بتا دیا کہ یہ اس طرح سے تکمیل کی جائے گی. پھر حضرت حوا کو حیض کا عارضہ لاحق ہوا تو انہوں نے پکارا کہ یہ کیا شروع ہو گیا. تو فرمایا کہ ہر شیء كتب اللہ علی بنات آدم، یہ تم کو ہوا ہے، اپنی بنات آدم ہے، ان کو یہ عارضہ جو ہے وہ ہمیں کیا لگے کہے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کے موقع پر یہ عارضہ لاحق ہوا تو بہت روئی. یہ کیا عارضہ اس وقت درپیش ہے مجھے؟
ادھر عبادت کرنی ہے، ادھر یہ ہے. فرمایا یہ تو ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا کے آدم پہ ہی دی. دوسری بھی روایتیں اس سلسلے میں ہیں، لیکن صحیح بات یہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دادا آدم پر دو چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت دی. وہ کیا؟ ایک تو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو اور دادا کو ورگلایا اور وسوسہ اندازی کی اور کوشش کی وسوسہ اندازی کی، اور مجھے شیطان ورگلا نہیں سکتا. میرے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے منقاد اور فرما بردار بنا دیا ہے. لا يحكم لي الا خیرا، مجھے خیر کے علاوہ وہ حکم دے نہیں سکتا. منقاد بنا دیا گیا ہے، خیر کا حکم دے سکتا ہے، شر کی کوئی وسوسہ اندازی شیطان سرکار کے اندر نہیں کر سکتا. اور فرمان دوسری فضیلت یہ عطا فرمائی ہے اور یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ حضرت حوا نے غیر مخلصانہ مشورہ دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، لیکن میری ازواج جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں وہ کوئی غیر مخلصانہ مشورہ نہیں دیتی. وہ ہمیشہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں مددگار ہیں، میری معین ہیں. اور حدیثوں میں ایسی بیوی کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے جو اپنے شوہر کے اچھے کاموں میں مددگار بنے، معین بنے، مددگار بنے. اس کی فضیلت بیان فرمائی. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ اٹھو اور اپنی قربانیاں یہیں پیش کر دو اور اپنے احرام کھولو. لیکن صحابہ کرام انتہائی طور پر سختے میں تھے. ان کو یہ صلح سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی کہ یک طرفہ صلح ہے. یہ صلح میں دونوں طرف کی رعایت ہوتی ہے، اس میں ایک ہی طرف کی رعایت ہے، دوسری طرف کی بالکل نہیں ہے. تو حضور تشویش میں تھے کہ مانتے کیوں نہیں ہے میری بات؟ صحابہ سے زیادہ فرما بردار کون اور حضور کا مدی کون؟ تو یہاں پر فرما برداری کے بجائے جو ہے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہے ہیں، تس سے مس بھی نہیں ہو رہے ہیں. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. ان کے سامنے بات رکھی کہ میں نے صحابہ کو حکم دیا ہے حلق کا اور قربانی کا، لیکن وہ اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں ہیں. کیا یہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے؟ تو زوجہ مطہرہ نے کہا کہ نہیں، یہ سختے میں ہیں، کہ نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، ان کو یہ صلح گلے سے اتر نہیں رہی. کیونکہ صلح کی درخواست اس طرح کی تھی کہ کوئی بھی منظور ہم ہوتے تو بھی نہ کرتے، لیکن سرکار نے عجیب طریقے پر ہر چیز کو منظور فرمایا. محمد رسول اللہ مت لکھو، محمد ابن عبداللہ لکھو تو منظور. تمہارا آدمی ہماری طرف آئے گا نہیں دیں گے، ہمارا آدمی تمہاری طرف آئے گا دینا پڑے گا، منظور. یک طرفہ ہوئی سنا. تو میں کیا کروں؟ ایسے وقت میں بڑے خیر کا مشورہ دیا اور یوں کہا کہ آپ سب سے پہلے قربانی کر کے حلق کروا دیجیے، آپ کو دیکھتے ہی صحابہ ٹوٹ پڑے. دیکھیے کیسی رائے دی، کیسا مشورہ دیا. جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی اور اپنا حلق کیا، صحابہ کرام دوڑتے ہوئے گئے اور اپنی قربانیاں ذبح کرنا شروع کر دی.
تو امت کی ماں نے نبی کو بڑا اچھا اور بڑا زبردست مشورہ دیا. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم نے نقل کیا ہے کہ جب ان سے چوک ہوئی، جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے، اجازت نہیں کی ابھی اور قوم کو اعلان کر دیا اور عذاب کی خبر دے کر روانہ ہوئے. مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو پڑھ رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت کریمہ اپنی جگہ بڑی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے کہ فضائل بیان کیے گئے ہیں. مشکل اوقات میں اس کا ختم کیا جاتا ہے. تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات توبہ بھی اللہ نے تلقین فرمائے. پھر حضرت حوا نے بھی یہ کلمات سیکھے، انہوں نے بھی کہے، سینہ جمع کرائے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ توبہ انہوں نے بھی کی، انہوں نے بھی کی. اللہ فرماتے ہیں ہم تو بڑے توبہ کے قبول کرنے والے اور بڑے رحم فرمانے والے ہیں. پھر دوسری مرتبہ کہا اہبطوا منہا جمیعا، بس یہ جنت سے نکل جاؤ اور دنیا میں تمہارا جہاں ٹھکانا ہے جاؤ. کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا عروج ہندوستان میں ہوا اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا، اس لیے اس کا نام جدہ رکھا ہے. کچھ لوگوں نے دوسرے باتیں بھی کہی ہے کہ صفا اور مروہ، صفا پر حضرت آدم علیہ السلام کا اترنا ہوا، مروہ پر حضرت حوا کا اترنا ہوا. صفا صفی اللہ سے نکلا ہے، مروہ عمران سے نکلا ہے. بہرحال یہ روایتیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تم میں سے دنیا میں جانے کے بعد میری ہدایات پر جو عمل کرے گا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری باتوں کو مانا، میری ہدایات پر عمل کیا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو باہر کی دنیا کا غم بھی نہیں ہوگا اور خوف نہیں ہوگا اور اندر سے پرن بھی نہیں ہوگی. اس سے معلوم ہوا کہ ہدایات ربانی پر عمل کرنے والے بے فکری سے زندگی گزارتے ہیں. جو ہدایات ربانی پر چلے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر چلے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف کر دیں گے. دنیا کے جتنے خوف ہیں وہ اس کو لاحق نہیں ہوں گے. خوف جو ہے وہ مستقبل میں آنے والے خطرات پر بھی بولا جاتا ہے اور باہر جو چیزیں ہیں اس پر بھی خوف کا اطلاق آتا ہے. اندر جو ہوتا ہے وہ حزن و ملال ہوتا ہے. تو باہر کی چیزوں پر خوف، اندر کی چیزوں پر حزن. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ گزشتہ جو واقعات ہیں اس پر انسان سوچتا ہے اور جو پورن محسوس کرتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں. تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس سے یہ نہیں کہا کہ ولا حزن لهم بلکہ ولا هم یحزنون کہا، اور یہاں فائل کی ضمیر کو مقدم کیا ہے حزن کے مقابلے میں. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ در حقیقت الحمدللہ اور اللہ والے جو ہیں، اب وہ فکری خوف جو ہوتا ہے جو بشری نقطۂ نظر سے لگا ہوا ہوتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور پہلی مرتبہ وہ سانپ بنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے، فکری خوف ہے، اس کو منع نہیں کرتے. تو بشری تقاضوں کے اعتبار سے جو خوف وقتی طور پر آئے
وہ اس میں ممنوع نہیں قرار دیا گیا ہے، بلکہ یہ اوپروی جو خوف ہے اور وہاں کے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے جو دہشت اور جو خوف ہوتا ہے وہ در حقیقت مراد ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ ایمان والوں کا اور ان کے نتائج کا تذکرہ کرنے کے بعد کافرین کا اور ان کے انجام کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے دین کی تکفیر کی ہے اور اللہ کا انکار کیا ہے اور تکذیب کی ہے اور جھٹلایا ہے اللہ کے دین کو، ان کا انجام کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہیں اصل میں جہنمی، اور جہنم میں رہنے والے ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ کے لیے ان کا بود و باش ہوگا، یہ وہاں رہیں گے۔ ایمان والوں کے لیے تو یہ وعدہ بیان فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو یہ آخرت میں آنے والے مراحل اور جہنم کا ڈر اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ نجات دے دیں گے، کامیابیاں عطا فرمائیں گے اور بے خوف اور استراحت کی زندگی پائیں گے، دنیا میں راحتیں پائیں گے، آخرت میں بھی انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اس کے مقابلے میں کافرین کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا یہ جہنمی ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ بابو بھائی کٹھور والوں کی ساس کا انتقال ہوا ہے، دعائیں مغفرت کی گزارش۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، من عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے اور عافیت کے اور خیر کے اور فضل کے فیصلے فرما۔ اے اللہ العالمین ہماری تمام معصیات کو درگزر فرما، گناہوں کو معاف فرما، اور اے الہ العالمین نیکیوں کی رغبت اور شوق ہمیں عطا فرما۔ تیرے دربار میں سچی توبہ جو ہے وہ نصیب فرما، رونا دھونا نصیب فرما، اور اے اللہ اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگنا ہمیں نصیب فرما، اور اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف فرما، دن رات میں ہونے والے گناہ معاف فرما، جانے انجانے میں ہونے والے گناہ معاف فرما۔ اے الہ العالمین اپنی رضائے دائمی عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما، اے اللہ جو نازک حالات چل رہے ہیں اپنے فضل سے ان کو سازگار بنا دے، خیر کی اور عافیت کی شکلیں اپنے فضل سے پیدا فرما دے۔ اے الہ العالمین یہ تنگی کے حالات کو ختم فرما، اور اے اللہ امن و امان عطا فرما۔ اے الہ العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما۔ اے الہ العالمین تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ذاکرانہ شاکرانہ زندگی عطا فرما، اے اللہ تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما، اے اللہ غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین نمازوں کا پابند بنا، تلاوت قرآن کریم کا شہدائی بنا۔ اے الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فعل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔
ذکر کرنے کا طریقہ پہلے بھی بتایا تھا. لا میں ناک سے دماغ کی طرف سر کو اٹھانا لا، اور الہ میں دائیں کندھے کی طرف لے جانا. اللہ میں الٹے ہاتھ کی طرف سینے سے دو انگل نیچے دل ہے وہاں ضرب لگانا. یہ ذکر کرنے کا لا الہ الا اللہ کا جو رز ہے وہ یہ ہے. باقی جو اوراد ہیں اس میں ایک کی طرف جو ہے وہ ضرب لگتی ہے، اس میں اٹھانا اور وہ تمام چیزیں نہیں ہوتی. بہرحال یہ ذکر اللہ تھوڑی دیر کریں گے، پھر تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے کہ پوری توجہ اور پوری عنابت کے ساتھ، پورے رجوع کے ساتھ اور دین کی بیداری کے ساتھ غفلتوں کو چھوڑ کر ایک دم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اپنے آپ کو دل کی طرف، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اس کا نام در حقیقت مراقبہ ہے. مراقبات کئی ہیں جن میں سے یہ ایک مراقبہ ہم لوگ کرتے ہیں. اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے اور لا الہ الا اللہ اور الا اللہ اور اللہ اللہ اور اللہ کی ایک تسبیح انشاءاللہ کریں گے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو لگے بس قدم آخر ورد زبان ہے میرے الہ. وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
Allah
دیر تک انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. اللہ کی رحمت کے انتظار میں اطمینان سے بیٹھنا, سکون سے بیٹھنا, پوری توجہ کے ساتھ, انابت کے ساتھ بیٹھنا, اور آنکھیں بند ہو, جسم میں نقل و حرکت نہ ہو, سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکانا, اور لگاتار ایک ہی خیال اور ایک ہی تصور باندھنا. اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے, دل اللہ 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 کر رہا ہے. بس یہ لگاتار تصور کی کا نام در حقیقت مراقبہ ہے, مراقبہ رحمت کہلاتا ہے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اے خدای بیدار شو, بیدار شو, بیدار شو. در ذکر اب مشغول شو, مشغول شو, مشغول شو. عزیز و دوستوں یارو یہ دنیا دار پانی ہے, دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بندرتان فسان اللہ کی دنیا میں, عقل کوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے. دل مغموم کو مسرور کر دے, دل بے نور کو پر نور کر دے. فروزاں دل میں شمع تور کر دے, یہ گوشہ نور سے معمور کر دے. مراد گر سمر جائے لاگی, میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. ہے میری ذات میں خود ناس میرا, الہی اس کو میرے مت دور کر دے. اور مراقبے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب آنکھیں بند ہو یہ سوچے کہ آج تو اختیار میں تھا تو میں نے آنکھیں بند کر دی, ایک دن وہ بھی آئے گا جب جسم پر میرا کوئی اختیار نہیں رہے, میں بے اختیار ہو جاؤں گا, دنیا کی کسی چیز سے میرا کوئی تعلق نہیں رہے گا. نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا,
کفن جائے گا. یہ سنتے رہنا چاہیے کہ یہ سب چھوڑ کر ایک دن جانا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مراقبہ ختم اور دعا کریں گے انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك فذللنا وفي أعين الناس فعزمنا وعلى صراطك المستقيم وفضلنا وعلى سائر الأخلاق وفضلنا وعن سيء الأخلاق فجنبنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ بہت گناہگار ہیں. اے اللہ بہت بڑے خطاکار ہیں. اے اللہ بہت بڑے ابراری پاکی ہیں. اے اللہ مجرم ہیں. اے اللہ سیاکار ہیں. اے اللہ ضیاکار ہیں. اے اللہ ضیاکار ہیں. اے اللہ پھر بھی تیری رحمتوں کے خاصدار ہیں. پھر بھی تیری مغفرت کے طلبگار ہیں. اے اللہ مغفرت کی بھیک دے دے. اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ اگر تو نے معاف نہیں فرمایا تو کوئی اور نہیں جو ہمیں معاف کر سکتا ہے. اے اللہ تیرے دروازے سے نکال دیے گئے تو کوئی اور دروازہ نہیں جہاں جا کر بھیک مانگیں گے. اے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ کرم کی بھیک دے دے. اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ اپنی رضا کے فیصلے فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے. اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے. اے اللہ آنکھوں کے گناہوں سے بچا دے. اے اللہ زبان کے گناہوں سے حفاظت فرما. اے اللہ کانوں کے گناہوں سے حفاظت فرما. اے اللہ شرمگاہوں کے گناہوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہاتھ پیر سے ہونے والے گناہوں سے حفاظت فرما. اے اللہ تیرے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں اور تیرے علاوہ حفاظت کرنے والا کوئی نہیں. اے اللہ تیرے دربار میں مانگنے والا اور اے اللہ تجھ سے لینے والا بنا دے. اے اللہ تجھ سے ہونے کا پکا عقیدہ اور یقین نصیب فرما. اے الہ العالمین سنتوں کا اہتمام نصیب فرما. اس کے رسول اور محبت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما. اے اللہ دلوں کے بگاڑ دور فرما دے. اے اللہ ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے. اے اللہ میں 100% شریعت کا تابع بنا دے. اے اللہ تیرے احکام کا فرما بردار بنا دے. اے الہ العالمین نمازوں کا عالم بنا دے. اے اللہ کثرت سے قرآن کریم پڑھنے والا بنا دے. اے اللہ تیری یادوں سے لبریز زندگی عطا فرما. اے اللہ غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما. اے اللہ معصیات اور گناہوں سے بچا دے. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا. اے اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے الہ العالمین دل کو نور معرفت سے منور فرما دے. اے اللہ ہمارے قلوب کو جاری فرما دے. اے اللہ انہیں چمکا دے. اے اللہ تیرا دھیان نصیب فرما دے. اے اللہ تیرا ذوق تیرا شوق تیری معرفت تیرا عشق عطا فرما دے. اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے.
اللہ نیکیوں کا داعی عطا فرما دے، اللہ نیکیوں کی طرف دوڑنے والا بنا دے، اللہ اس کے کرنے کا جذبہ ہمیں عطا فرما دے، اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اور سیئات سے بچنے کی ہمت عطا فرما، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے اور معصیات سے پرہیز نصیب فرما، حفاظت عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، جو جنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنوں کو دور فرما، جو اللہ مقروض ہے غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما، جن کے ہاتھ میں اللہ وسعت عطا فرما، جن کے کاروبار ٹھپ ہیں اللہ برکتیں عطا فرما، اللہ خیر اور عافیت مقدر فرما، اللہ روزیوں میں برکتیں عطا فرما، اللہ جو ناگفتہ بے حالات ہیں انہیں ختم فرما، اللہ آسانی کی شکلیں پیدا فرما اور اللہ سختیوں کی شکلیں ختم فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری گرفت نہ فرما، ہماری نادانیوں کی وجہ سے اللہ ہماری پرسش نہ فرما، اے الہ العالمین جو ہمارے اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں منظور فرما، www.attableek.com, the reviver of